بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا اور ان کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، نمبر ایک، جو بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، بے شعور ہے، ناسمجھ ہے، مسجد کو ناپاک اور گندہ کر دینے کا ان کی طرف سے ڈر اور اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے، مسجد، نماز اور نمازی کیا ہے، اس کا ادب اور احترام وہ بالکل نہیں جانتے، اور ان کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑنے کا پورا اندیشہ ہے، تو ظاہر ہے ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ خود لانے والے کا دل بھی نماز میں نہیں ہوگا، بچوں کی طرف ہی ہوگا کہ ابھی وہ بچہ شور کر دے گا، ابھی چلائے گا، پھر کوئی بولے گا، وہ بھی خود خشوع و خضوع سے اور سکون سے نماز نہیں پڑھ سکے گا، بچہ دھمال کرے گا، مسجد کو اکھاڑا بنائے گا اور دوسرے نمازیوں کی نماز بھی بگڑے گی۔ اس لیے ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، کہ اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے اور پاگلوں سے پاک رکھو، صاف رکھو، ایسوں کو مسجد میں نہ لایا کرو۔ نمبر دو، ایسے بچے جو اگرچہ نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوئے، لیکن نابالغ ہونے کے باوجود وہ باشعور ہے، سمجھدار ہے، ان کے آنے کی وجہ سے مسجد کے ناپاک اور گندہ ہونے کا اندیشہ اور ڈر اور خوف نہیں ہے، اور مسجد کا ادب اور احترام اور مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، یہ چیزیں ان کو معلوم ہے، ان کے بڑوں نے ان کو بتائی ہے، تو ایسے باشعور اور ایسے سمجھدار بچوں کو 7، 8، 10 سال کی عمر کے بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7 برس کی قید لگائی ہے، مروا صبیانکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ تو ایسے بچے، کچھ باشعور بچے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد میں بالکل لا سکتے ہیں، لانا چاہیے، حالات اور ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بچوں کو لائیں، لیکن والی کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو سمجھائے، مسجد کا ادب اور احترام ان کے دلوں میں بٹھائے۔ ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، مار دھاڑ کے، غصے ہو کر چلا کے بھگا دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ آج ماروں گے، کل آ کر وہ اسی جگہ شور کرے گا، بچہ ہے، اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا آپ کے مار اور ڈانٹ کا، بلکہ والی کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اچھی طرح سمجھائے، اور 1-2 مرتبہ سمجھانے سے کام نہیں چلے گا، سمجھاتے رہے، مستقل ان کو پیار محبت سے سمجھاتے رہیں، اپنے ساتھ لائے، مسجد کا ادب اور احترام ان کو سکھلائے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بڑوں کی صف میں بچوں کو کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ دوسرے نمبر والے بچوں کا ہے۔ پہلے نمبر کے بچوں کے بارے میں تو سنا، ان کو لا ہی نہیں سکتے۔ دوسرے نمبر کے جو بچے جن کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے، ان کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ بڑوں کی صف میں ایسے بچوں کو کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جواب یہ ہے، نمبر 1، اگر 1-2 بچے ہی ہیں، زیادہ بچے نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں بڑوں کی صف میں ان 1-2 جو بچے ہیں ان کو کھڑا کر سکتے ہیں، بڑوں کی نماز میں اس کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر بچے زیادہ ہیں، 1-2 نہیں ہیں بلکہ زیادہ بچے ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب یہ ہمیں بتائی ہے کہ بڑوں کی صفوں کے پیچھے مستقل الگ سے بچوں کی صف بنائی جائے، ان کو الگ سے پیچھے کھڑا کیا جائے، لیکن یہ تب جب کہ وہ الگ جو صف لگے کہ وہاں بچے نماز پڑھے، WWF نہ کھیلتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو علماء کرام نے اکثر کتابوں میں فقہ اور فتاویٰ کی، اور آج کے دور کے اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت میں کہ بچوں کو اگر الگ سے پچھلی صف میں کھڑا کر دیا جائے تو خوب دھما چکڑی مچائیں گے، خوب شور کریں گے، مسجد کو اکھاڑا بنائیں گے، تو ایسی صورت میں اب بہتر یہ ہے کہ بچوں کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، الگ الگ کناروں پر الگ الگ بچوں کو کھڑا کر دیا جائے، یا اس سے بہتر شکل یہ ہے، خود شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی لکھا ہے، اور آپ کے شرعی مسائل اور ان کا حل اس میں ہے، کتاب النوازل میں ہے، اور کتاب الفتاویٰ میں، دیگر کتابوں میں، اور دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن وغیرہ کے فتووں میں ساری جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسی صورت میں پھر بہتر یہ ہے کہ ہر بڑا سرپرست، باپ ہے، چچا ہے، دادا، نانا ہے، وہ اپنے ساتھ بچے کو لے کر کھڑا ہو جائے۔
لیکن اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے نہ کھڑے ہو جائیں، بہتر یہ ہے کہ بالکل کنارے پر کھڑے رہیں، بچوں کو دیوار کے ساتھ کنارے پر کھڑا کر دیں اور اس کے بازو میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ بچے جب دوسرے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تب مستی کرتے ہیں، اگر الگ سے اور خاص طور سے اپنے بڑے اپنے ابو یا چاچا دادا وغیرہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ دیکھیں وہ مستی نہیں کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ خود صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے گا، نماز پڑھنا سیکھے گا اور دوسروں کو بھی اس کی وجہ سے نماز میں خلل پیش نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا حساس اور نازک بھی مسئلہ ہے، بہت سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔